انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. علماء ذویل احترام کا یہ زرخیز علاقہ جہاں ہر ایک بستی عالم اہل سنت سے مہکتی ہے، اس علاقے میں میری پہلی آمد ہے. آج آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصیت کے ساتھ منبر نور پر جلوہ بار تمام علماء. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں نقیب محترم ناظم اجلاس کی عنایتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے ہمارے متعلق جو کچھ بھی محبتوں کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے. لیکن میرے عزیزوں، اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے اور ہو سکتا ہے معلومات میں اضافہ بھی کر دیا جائے ناظم اجلاس کے بھی، کہ اس ممبر کی تاریخ ضرور لکھی جائے گی. آپ نے فرمایا بلرام پور کے جلسوں کی تاریخ لکھی جائے تو یہاں کی تاریخ بھی لکھی جائے گی. لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی تاریخ صرف میری آمد کی وجہ سے نہیں، ان علماء ذویل احترام کی قربانیوں کی بھی تاریخ لکھی ہے. مفتی فاروق علیمی صاحب، یا حضرت علامہ عبدالرب صاحب قبلہ کی صدارت، اگر یہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے سامنے نہ ہوتا. اور آپ سب کے لیے یہ تاریخی جلسہ ہوگا کہ میں یہاں پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کرنے آیا اور میری زندگی کے جلسوں کے لیے میری یہ پہلی تاریخ ہے. میں نے 1000 سے زیادہ بیانات یا جلسوں کی اب تک اپنی عمر میں شرکت کی ہوگی، لیکن میرے عزیزوں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے آج کا جلسہ کہ مجھ فقیر کو اس منبر پر بٹھانے کے لیے وہ عظیم شخصیت آئی جو خود میرے استاد گرامی ہیں، اور انہوں نے شاید ہی آپ کو نہ بتایا ہو، لیکن جن محبتوں کے ساتھ اور عنایتوں کے ساتھ میرا وہ اعلان کر رہے تھے، ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑی معراج نہیں ہوتی کہ اس کا استاد اس پر فخر کر رہا ہو. میرے استاد گرامی استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، بڑی دیر سے میں بے ادبی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ممبر پر بیٹھے اور مجھے کرسی پر بٹھایا، لیکن صرف اس بات پر میں اطمینان کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف مجھے کرسی پر جو بٹھایا ہے وہ میری پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غلامی کی وجہ سے یہ عزت دی گئی ہے. میرے لیے بھی زندگی کا یہ اجلاس اور یہ اعزاز تاریخی ہے کہ جن کے سامنے میں نے اپنی سب سے پہلی تقریر کی ہوگی جب میری عمر 12 سال کی تھی، اور آج عمر کا کافی حصہ گزر گیا اور جوانی کی دہلیز بھی ختم ہونے کو آئی، اور جب تقریروں کی گونج دنیا بھر میں پھیلنے لگی تو آج اسی شخصیت نے مجھے ممبر پر بٹھایا. انشاءاللہ العزیز ان اساتذہ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی تو میں یہ اپنے دل میں یقین محسوس کرتا ہوں وہ وقت بھی آئے گا جب ان چماروں اور ذلیلوں کی گردن پر کھڑے ہو کر ہم عشق رسالت کے پرچم لہرائیں.
یاد رکھیں میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. مجھے کسی ذات کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے. میرے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب ہم مسلمان مر چکے ہیں تو تم خام خیالی میں ہو. ابھی ہمارے محلوں میں دبی ہوئی ایسی چنگاریاں ہیں جو تمہارے محلوں کو بھی خاکستر کرتی ہیں. بس بیدار ہونے کی دیر ہے, بیدار ہونے کی دیر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر کون ہے جو تخت روما کو بھی الٹ دیا تھا اور اس زمانے کے طاغوتی طاقتوں کو الٹنے والا وہ شیر کہیں اور سے نہیں میرے عزیزوں, یہی اہل سنت و جماعت کے میدانوں سے ابھرے گا. اور آج میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, میرے خطاب کے جملے ہرگز قانون کے خلاف نہیں جائیں گے. میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے ماں کی گود میں دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پیا. باقی اگر اپنی ماؤں سے عشق رسول نہیں پیا ہے تو میرا خطاب ان کے لیے ہے بھی نہیں. میں ان کے لیے خطاب نہیں کر رہا. ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, گھبراؤ نہیں, نا امیدی کی زندگی چھوڑ دو. خوف و ہراس تم زیادہ پھیلاتے ہیں. یہ آج کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جتنے سوشل میڈیا میں پھیلانے والی ویڈیوز ہیں وہ خوف و ہراس اور تمہارے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر کا ایمان متزلزل ہو جائے, کمزور پڑ جائے اور تم ڈر کے مارے گھروں میں سسکتے رہ جاؤ اور سکون کی سانس بھی نہ لے پاؤ. میرے عزیزوں, جسے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں پر یقین ہے, وہ جنگلوں میں بھی تنہا رہے گا اور خوف ہے آزاد رہے گا. یہاں پر بہت سارے جنگلی درندے ہمارے درمیان آ چکے جو تخت پر بھی چڑھ چکے, جنہیں آلریڈی جنگل میں ہونا چاہیے تھا وہ تختوں پر ہیں. لیکن میرے عزیزوں, اللہ رب العزت تمہارا امتحان لیتا ہے. کیا اس طرح کے کاغذی کتوں سے جو شیر بنتے ہیں تم ڈر جاتے ہو؟ تم محمد عربی کے شیر ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ایک صحابی رسول حضرت سفینہ, یہ مدینے کے ایک نواح میں موجود, مضافات میں موجود جنگل میں بھٹک گئے تھے. جنگل میں راستہ بھٹک گئے, کافی دیر تک انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا, لیکن جنگل کی ایسی ہولناکی کہ اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی اور بہت ہی خوفناک درندہ سامنے آتا ہوا نظر آیا. شیر تھا. شیر سے کون نہیں ڈرتا؟ حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہیں وہ شیر کو قریب آتے دیکھتے ہیں جو بھوکا ہے اور پھاڑ کھانے کی نیت سے آ رہا تھا. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا, لکڑی اٹھائی, پتھر اٹھایا. کیا اٹھایا؟ اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں, بلکہ درندہ جیسے ہی وہ شیر دوڑتا ہوا آیا, پکار کر کے سفینہ نے کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اے پھاڑ کھانے والے درندے سن لے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. روایت میں موجود ہے حضرت سفینہ نے جیسے ہی الفاظ نکالے اپنی زبان سے, وہ جو منہ پھاڑے آ رہا تھا شیر اپنا سر جھکائے حضرت سفینہ کے قدموں کو چاٹنے لگا. ان کے قریب ایسے آیا جیسے کوئی وفادار کتا آتا ہے. کافی دیر تک ان کے پیروں کے پاس اپنا سر جھکائے رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سفینہ کہتے ہیں وہی شیر اپنی دم کے اشارے سے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر چلا گیا. پتہ یہ چلا میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہو تو دنیا کا کوئی درندہ تم پر حاوی نہیں ہو سکتا. بریلوی کے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک نسبت پر فخر کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا تھا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کے دربار کا کتا اگر بڑے بڑے شیروں کو پھاڑ سکتا ہے تو محمد عربی کے دربار کے کتے کا عالم کیا ہو.
میرے عزیزوں، میں ان عنایتوں کا بڑا شکر گزار ہوں. میں نعت خواں نہیں ہوں، اور نعت خواں حضرات کا دور ابھی ختم ہو چکا. تھوڑی دیر مجھے اطمینان سے سن لیں. میں نے کافی دیر سے دیکھا آپ بہت زیادہ نوٹوں کی بارش کرنے والے ہیں، لیکن میرے خطاب میں نوٹوں کی نہیں، اپنی گردنوں کی بارش کرنی ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اب تک تم نے محبت کے نغمے سن کر کے اپنے جیب سے نوٹ کو لہرائے. اے نوجوانوں، کیا تم میں ایسا دلیر اور غیور نوجوان ہے جو میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو قدم پر اپنی گردن قربان کرے؟ انشاءاللہ العزیز یہ مجمع انقلاب لائے گا. اہل منبر علماء، میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ کافی تقریروں کے بعد اب اطمینان سا ہونے لگا، اس لیے کہ بار بار مجھے 1 سال سے ڈرایا جاتا تھا، خوف دلایا جاتا تھا. کچھ اپنوں کی طرف سے، کچھ غیروں کی طرف سے، مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، جیل جاؤ گے، سزا کاٹو گے، پھانسی پر چڑھو گے. بہت سارے دنوں سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب نام مصطفیٰ پر کاٹے جائے. بہرحال اب تو یہ انتظار بھی اب ہمارے لیے اطمینان بخش ہونے لگا. اب اگر جائیں گے بھی تو اس بات کا ملال نہیں ہوگا کہ قوم کو خاموش چھوڑائے. انشاءاللہ العزیز اگر ہماری گردنیں کٹی ہیں تو میرا رب ذوالجلال اپنے حبیب کی ناموس کی حفاظت کے لیے لاکھوں چراغوں کو پھر سے روشن فرمائے. تم ایک دیا جلاؤ، ایک دیا بجھاؤ گے، میرا مولا ہر گلی میں ایک دیا روشن فرمائے گا. آج تو میں ایک تاریخ بتا دوں. آج میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. خوف کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سکھایا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور مرشد گرامی تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا جس دن تمہارے دلوں سے خوف نکل جائے گا میرے عزیزوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکے گی. خوف اور ڈر کی اس ماحول سے آزاد ہو جاؤ. ایک جملہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس کا فخریہ طور پر تحدیث نعمت کے طور پر اظہار کیا کہ کون ہے ہمارے پیچھے. ہمارے پیچھے کون ہے، کون سی پارٹی کے ہم لیڈر ہیں، کون سی پارٹی سے ہم جڑے ہوئے ہیں. جا کر ہماری تحقیق کر لو، اور تحقیق کرنے والے بہت تحقیق کر چکے. میرے گھر سے لے کر ساری چیزیں تحقیق کے میدان سے گزاری گئی. یہ کتنی پراپرٹی رکھتا ہے، کتنے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، کون سی پارٹی سے ان کا زیادہ تعلق ہے، بی جے پی، کانگریس، کون سی ہے، بہت ساری تحقیقات. الحمد تعالیٰ یہ مزاج پہلے سے نہیں رہا. ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے اور ہمیں جلدی کون قبول کرتا ہے، ٹیڑھی کھیر کون نگلنا چاہے گا، کوئی جلدی قبول کرتا نہیں. لیکن میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم پوچھتے ہو کون ہے جو آپ کو بیکنگ کرتا ہے، کون ہے سپورٹ کرتا ہے. ہم نے کہا تھا تم یہاں سپورٹ کون کرتا ہے پوچھ رہے ہو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قیامت کے دن بھی تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. برادر اعلیٰ حضرت امام زمن نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ڈھونڈا ہی کرے سجرے ڈھونڈا ہی کرے سجرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو.
ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر ڈالی کی ہے. جب تک یہ عنایتوں کی چادر ہوگی انشاءاللہ میرا رب تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، خوف اور ڈر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے اندر نہیں آنی چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو تمہارے دلوں پر دشمنوں کا خوف آ جائے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تم دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے تو تمہارے دلوں پر خوف ڈال دیا جائے گا. میرے عزیزوں، مومن خوف نہیں کرتا اپنی موت سے. موت ان کے لیے اندھیرا ہے جن کو جل کر جہنم میں جانا ہے. مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے مدینے والے کا دیدار کرنا. ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ دنیا میں اگر